اللہ آپ کو رزق دے، نوکر کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، نوکر کو پیار سے بلاؤ۔ نوکر ام ایمن میرے نبی کی والد کی نوکرانی اور گھر کی خادمہ، اور وہ بیٹھی ہیں اور میرے نبی تشریف فرمائے ہیں، تو حضرت ام ایمن کہنے لگی بیٹے مجھے پانی تو پلا۔ اب اپنے نبی سے کہہ رہی مجھے پانی تو پلا۔ حضرت عائشہ گرم ہو گئی، تو اللہ کا رسول کو کہتی ہے پانی پلا؟ تو ام ایمن کہنے لگی تو اور کیا، میں نے دودھ پلایا ہے، میں ماں ہوں اس کی، چاہے میں نوکرانی ہوں میں ماں ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا عائشہ بولنا نہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ آپ اٹھے اور پیالے میں گھڑے سے پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کو پیش کیا۔ یہ آپ کا گھر کی خادمہ کے ساتھ سلوک۔ ہمارے خادم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہماری خادمات گھروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلت اور پستی رسوائی دیکھتی۔ میرے گھروں کی تہذیب، میرے بازاروں کی تہذیب، بازار کا دین کیا ہے؟ کوئی تاجر جھوٹ نہ بولے، کوئی تاجر دھوکہ نہ دے، کوئی تاجر ملاوٹ نہ کرے، کوئی تاجر کھوٹ نہ کرے۔ گھر کا دین کیا ہے؟ محبت۔ گھر کا دین کیا ہے؟ محبت۔ گھر کا دین کیا ہے؟ محبت۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ سنا، مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے بہت ہی اچھی لگنے لگی۔ حالانکہ آپ تو اللہ کو دیکھ چکے، اللہ کو دیکھنے کے بعد کہاں کسی چیز کی طلب رہتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ عائشہ دلداری کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے بہت اچھی لگنے لگی۔ ایسی خامن اپنی بیوی کو عزت دے، بیوی اپنے خامن کو عزت دے۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے زندہ رہوں گا۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن اکون کریما مغلوبا احب الی من ان اکون لعیما غالبا۔ میرے نبی کا فرمان میں نے عربی پڑھ کے بھی سنا دیا، ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عزت دار شریف آدمی اپنی بیوی کو آگے رکھتا ہے، خود پیچھے رہتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے، ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ میں کمینہ بن کے زندگی نہیں گزاروں گا، میں عزت دار بن کے زندگی گزاروں گا۔ آپ نے 11 شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی بتانے کے لیے۔ آپ نے دشمنوں کو معاف کر کے دکھایا، قاتلوں کو معاف کر کے دکھایا۔ یہاں سگا بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ سوئے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، آپ ہی کی تلوار اٹھا کے یوں پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، انہیں تلوار سیدھی کر لی، کون بچائے گا؟ تیار ہو جا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ، تو تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے، آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کر دی، اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا۔ تو پتہ نہیں اللہ کون ہے، میں تو ہی بچائیں گا۔ اب سنو بچوں بچیو، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے کا نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کیا، حالانکہ آپ کو کہتا سر اڑا دو اس کی، اور سر اڑانے کے قابل تھا۔ آپ نے کہا جاؤ۔ 21 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے مکے والے، جب آپ نے مکہ فتح کیا کہ جاؤ معاف کیا۔ معاشرت میں معاف کرنا پیدا کرو، درگزر کرنا پیدا کرو، اور جہاں پڑھتے ہو، جن استادوں سے پڑھتے ہو، وہ پروفیسر مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کو عزت دو، انہیں باپ سمجھو، انہیں ماں سمجھو۔ کہ استاد کی عزت سے جو علم ملتا ہے وہ کتابوں سے بھی نہیں ملتا۔ تم اپنے ٹیچر کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ دیکھو کہ تمہیں 2 حرف پڑھاتا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف سکھا دے، لفظ نہیں حرف، جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے۔ تو یہ تمہارے باپ بیٹھے، سارے ٹیچر تمہارے باپ ہیں، اور ٹیچرز تمہاری مائیں ہیں۔ ان کو ماں اور باپ والی عزت دو گے تو اللہ تم پہ علم کے خزانے کھول دے گا، علم کے دروازے کھول دے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے بچے؟ آخری بات یہ کہتا ہوں، تم بہت ماشاءاللہ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع سب یہیں کا ہے، آپس میں کوئی کھٹبٹ بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، وہ لڑائی یہاں تک جاتی ہے کہ بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کر صلح کر دیں، صلح کر دیں، صلح کر دیں۔ لڑائی اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر خامن بیوی لڑے ہوئے ہوں تو ایک عجب حدیث سناتا ہوں۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے اور پھر وہ سارے شیطانوں سے کارگزاری لیتا، ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ تو شیطان بتاتے ہیں چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، شراب پلوائی، جوا کھلایا، نماز نہیں پڑھنے دی۔ وہ بالکل ٹھنڈا رسپان دے کے ایسے بیٹھا رہتا ہے۔ اتنے میں ایک بھڑتو سا شیطان پیچھے سے کھڑے کوئی کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ تو شیطان اچھل کے کرسی سے گرتا ہے، کہتا ہے یہ ہے کام جو کر کے آیا ہے۔
اور اسے قریب بلا کے گلے لگا کر اس کو شاباش دیتا ہے، شاباش تو اصل کام کر کے آئے کہ تم میاں بیوی نو لڑایا، نسلیں برباد ہو جائیں۔ تو اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ تو اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کریں، ایک نماز کی پابندی ہو، اور ایک یہ زبان، مجھے دیکھو، میری طرف سارے دیکھو، بچیاں بچے سب دیکھو، یہ دیکھو، زبان پہ قابو رکھو۔ آپ کے گھر، آپ کے کلاسز، آپ کی ہر چیز خوبصورت ہو جائے۔ ایک لطیفہ بھی ہے اور واقعہ صحیح بھی ہے۔ ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ، بڑی لڑاکی، چھوٹا جا قد تے چنگی ٹھکی ہوئی۔ تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، تے لڑدی ماشاءاللہ آپ آئی تے میں نے کوئی تویز دے، یہ ساری میری نوکر بن گیا۔ اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ سارا چکر تھا شیرنی دا ہے۔ اس نے ایک کاغذ لیا اور اس پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اس کو ایسے پریس کیا، پھر رول کیا، یوں تعویذ بنا دیا۔ کہنے لگی ماسی شریفہ جس لئے تیری لڑائی ہو گئے تو تعویذ نو چک مار کے بہ جائیں، بولنا نہیں، یہ تعویذ ڈھہ گیا تیری خیر نہیں۔ اب تعویذوں کا تو بڑا ہمارا دیہاتی ماحول میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا اب میری بہن نے کیا کیا، ماسی شریفوں کو چپ کرایا، گل تو ساری لڑائی تو بولن تو ہوندی ہے۔ 8ویں دن آ گئی، بی بی تو تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، میری تو لڑائی مک گئی۔ کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ میں تعویذ ساری بچیوں کو دے رہا ہوں، سارے بچوں کو دے رہا ہوں، منہ میں ڈال لو ماسی شریفہ والا، آپ کی کسی سے لڑائی نہیں ہوگی۔ اور ان بچیوں کو خاص طور پہ تلقین کرتا ہوں، صبر سیکھو، صبر سیکھو۔ میرے ملک کا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، درد سے کہتا ہوں۔ اس میں پٹھان، پنجابی، بلوچ، سندھی، دیندار، بے دین، نمازی، دنیا دار، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سب ایک ہی کشتی کے سوار۔ میرے دیس کا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، بہت سخت۔ تو میری بچیوں صبر سیکھنا، زبان کو تالو سے لگا لینا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولے گا، عزتوں کے، کامیابی کے، محبت کے۔ زبان نہ کھولنا، زبان پہ تالا لگا، نہ کر لبوں سے، اپنی زبان کو بند رکھنا، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تمہارے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ اور یہ جو میں نے ایسے کر کے دکھایا، یہ میرے نبی نے ایک صحابی کو کر کے دکھایا کہ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، کہ جی کیا ہے؟ تو آپ نے زبان پکڑ کے فرمایا اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہو کے سسرال کے گھر میں۔ ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں۔ تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے گا، عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی۔ وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے، ریشم کی طرح۔ اب سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، اپنی ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا آپ نے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے۔ میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں، جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی، نہ لڑکی نے نہ لڑکے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال، جو عام جواب ہے۔ کتابی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن، ٹھیک۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو آپ کہتے ہیں 40 سال کی عمر۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں کٹھی ہوئی تھی اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا،
میں نبی بن چکا تھا۔ تو آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، اپنی ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا آپ نے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے۔ میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں، جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی، نہ لڑکی نے نہ لڑکے۔ نبی کی زندگی محبت سکھاتی ہے، اور آج کی زندگی ضد سکھاتی ہے کہ میری چلے گی، جو میں کہوں گی وہ ہوگا۔ خاوند کہتا جو میں کہوں گا وہ ہوگا، یہاں سے جدائیاں شروع ہو جاتی۔ تو میرے رب نے ایک ترازو دے دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اس کے پیچھے چلو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے ملنا ہے تو حبیب کی غلامی اختیار کرو، اس کو راضی کرو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے ٹیڑھی ایسے، تو اس کی کچھ شاخیں میرے گھر آ جاتی ہیں، جیسے یہ ایسے ہوا ہے، تو جب کھجور پکتی ہے تو کھجوریں گرتی ہیں، تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ بھاگ کے آتا ہے، ان کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ تو اس سے کہیں اتنی سختی نہ کرے، گری ہوئی کھجور تو اب کون بیچے گا اسے، چھوٹے بچے کھا لیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، وہ تھا منافق۔ آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیتا ہوں۔ بولیں گا یا رسول اللہ آپ کسی اور کھجور کی بات کرتے تو وہ تمہیں دے دیتا، یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ اب چپ ہو گئے، وہ اٹھ کے چلا گئے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح، کہنے گے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ آپ نے کہا بالکل۔ تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے کہ بھائی کھجور بیچو گے؟ انہوں نے کہا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچی، تینوں کدو بیچا، چل پھٹا کھا۔ تو ابو الدحداح کہنے لگے جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے بول دے، میں دوں گا۔ تو اس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کا، وہ مجھے دے دے، یہ کھجور تو لے لے۔ اب اس کو 110% یقین تھا، کیونکہ پاگل تھوڑا ہی ہے کہ ایک کھجور کسی کو لے کر دینی ہے اور اس کے بدلے 600، میں تو ذمہ دار ہوں، 600 کھجوروں کا باغ بہت بڑا باغ ہے۔ تو اب ابو الدحداح کی سنو، ایمان والوں کی ترجیحات کیسی ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ ذرا آپ غور کریں، یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، 600 کھجوریں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ایک ٹیڑھی کھجور اس کو دے رہا ہے جو آگے انہوں نے اس کے پڑوسی کو دے دینی ہے۔ تو کہنا تو انہیں چاہیے تھا یار اتنی قیمت تو نہ کر، تو کوئی تھوڑی لے۔ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ وہ کہنے لگا میں کوئی پاگل ہوں؟ انہوں نے کہا ڈن، ہو گیا، باغ تیرا، کھجور میری۔ بھاگے ہوا یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ دے دیں جس کو دینی ہے۔ ہم نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کر۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں نے بھی قیمت بدل دی، پہلے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کی بات ہو رہی تھی، اب میں دیکھ رہا ہوں کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح، تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے اور ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا، چل موج کر۔ اب انہوں نے دوڑ لگائی اور پہنچے، کھجوروں کا زمانہ تھا نا پھل کا، تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے، باہر کھڑے ہو۔ تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے، تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے ام الدحداح، دحداح کی ماں، نے کہا جی کہ باہر آ جاؤ۔
باغ بیچ دیا ہے. کہیں کیسے بیچ دیا ہے؟ کہا اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں, گھر مل گئے ہیں. اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں, وہ کہتی تیرا ست اناس, بچے کہ تو کھاون گے, میں کہ تو کھاواں گی, بھکھا مار دیتا, جا ڈبل جاب کر, میں بڑا کر لینا ہے. تو وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع, واہ واہ ابو الدحدہ, کیا بڑھیا سودا کیا ہے, کیا بڑھیا سودا کیا ہے, کیا اعلیٰ سودا کیا ہے. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیں اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں. میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء, میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی موڑ نہیں آتا, کہیں اندھیرا نہیں ہوتا. کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے, تو راستے میں ایکسیڈنٹ تھا, سانو 4 گھنٹے لگ گئے 2 دی بجائے, اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے. اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. حجۃ بیضاء, کارپیٹڈ سفید راستہ, نہ موڑ ہے, نہ نیچے ہے, نہ اوپر ہے, اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی کی. اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا, اللہ کی سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اس پہ آ جاؤ, جہاں مرضی رہو, مدینے رہو, برمنگھم رہو, سیدھا اللہ کی رضا لے کے جاؤ. لا یزیغ عنہا الا ہالک, اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا. اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں, اپنے نبی کی قسم کھائی. لعمرک, اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم. آپ کو پتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم. حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم. اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم. اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی, اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد, 4 قسمیں مکے کی. اچھا اس میں لا جو آیا نا, لا نہیں, تو ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اقسم بهذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے, اس کا ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. اس کا دوسرا معنی ہے جہاں لما چھپا ہوا ہے, لما لا. میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں, وہ کتنا برکت والا شہر ہے, میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں. اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو, کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ کی کتاب کی قسم کھائی, یاسین والقرآن الحکیم. تورات کی قسم نہیں, زبور کی قسم نہیں, انجیل کی قسم نہیں, بائبل. لا یاسین والقرآن الحکیم. نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین, اے نوح تو گمراہ ہے. انہوں نے کہا لیس بی ضلالۃ, میں گمراہ نہیں. ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ, آپ نے کہا لیس بی صفاحہ, میں پاگل نہیں ہوں. نبی پہ اعتراض ہوا, نبی نے جواب دیا. میرے نبی پر بھی اعتراض ہوا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, تجھے کس نے رسول بنایا, تجھے کس نے رسول بنایا. یَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, تو ہماری طرح زندگی گزارتا ہے, نہ تیرے پاس فرشتے آتے ہیں نہ تیرے پاس کچھ ہے, تو تجھے کس نے نبی بنا دیا, تو نبی نہیں ہے. تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا, میں جواب دوں, تیرا رب جواب دے گا. اور قسم کھا کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, اللہ نے 2 قسمیں کھائیں.
ایک یہ والقرآن الحکیم، ایک ان اور لام جب جمع ہوتے ہیں وہ قسم بن جاتا ہے. اللہ نے 2 دفعہ قسم اٹھا کر کہا آپ میرے رسول علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. یعنی آپ لوگوں نے لگایا ہوتا کیا دن جڑا موبائل چوندا راہ دسنا تھا نیویگیشن، وہ تو غلط بھی ہو جاتا ہے. ابھی ہم قریب آ کے کھبے سجے ہو رہے تھے کہ اور میرا رب کہتا ہے جو نیویگیشن میرا نبی تمہیں دے گیا ہے قیامت تک اس میں کوئی خطا نہیں آئے گی. آنکھیں بند کر کے چلو، اصل منزل اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اصل منزل اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کو لگا دیا ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ میرے محبوب کی زندگی اپنانی ہوگی. عبادات تو تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے. باقی آپ چونکہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نبی نے گھر کی زندگی کیسے گزاری، 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق کی تھی. او بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، کوئی فتویٰ نہ دے دے. کیونکہ ہندوستان پاکستان میں مفتی ڈھیر سارے، ٹھک فتویٰ. میں سوچ سمجھ کے یہاں پانی پی رہا ہوں کیونکہ، اور احتیاطاً اس لیے کہہ دیا کہ ضرور کسی نے کہنا تھا مولوی کھڑے ہو کے پانی پیتی جاندہ ہے. میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا، اپنی امت کو سہولت دی ہے. کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا، اپنی امت کو سہولت دی ہے. آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں. پھر آپ نے فاقے کے ساتھ ان بیویوں سے کیا سلوک کیا کہ وہ قربان ہونے لگی. 3 دن نہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کسی بیوی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا حضرت عائشہ سے، خالہ جان پھر آپ کھاتے کیا تھے؟ کہا کھجور اور پانی، کھجور اور پانی. ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو کبھی یوں کروٹ بدلیں اور کبھی ایسے کروٹ بدلیں، اور جلدی جلدی یہ پروسیس چل رہا تھا. پھر ایک دم آپ آگے بڑھے اور جو 4 پائی کی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے باندھ، اس پر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور نیچے، اور پیٹ لکڑی کے ساتھ ایسے پریس. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی. حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے تھے وہ اسی طرح دنیا سے گئے، میں بھی اسی طرح دنیا سے جاؤں گی. اس فاقے کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں. کیا زندگی تھی. آپ نے کبھی کسی بیوی کو تانا نہیں دیا. کسی بیوی غصے میں آ جاتی تھی، آپ خاموش رہتے تھے، ایک لفظ نہیں بولتے تھے. چپ رہنا سیکھ لو. اگر آپ گھروں کو بسانا چاہتے ہیں، میرے نبی نے طریقہ بتایا، چپ رہنا سیکھو، لبوں کو سینا سیکھو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والی تھی حضرت عمر اپنے باپ کی طرح، وہ غصے ہو جاتی تھی، آپ خاموش، کوئی بات نہیں. ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے، کہا عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئیں.
وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے ریشم کی طرح۔